اچھا سر، اب غار ہرا کے حوالے سے آپ کا کیا ٹیک؟ وہ ان کا اوپینین ہے اس پر، آئی ڈونٹ نو مچ، کیونکہ وہ نہیں، اس میں وہ کہتے ہیں، ان کا جو ہے کہ انہوں نے اس میں بھی قرآن کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے جب پہلی وہ وحی اتری. ان کی میں وہ دلیل جی میں سوال آپ کا ذرا دہرا دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ وہ غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ غار ہرا والا واقعہ غالباً پیش نہیں آیا اس کی، اور اسپیشلی یہ بات اس میں اسپیشلی یہ بات اسپیشلی کہ انہوں نے یہ بتایا، میں آپ کو تھوڑا سا بتا جی دیتا آپ ہوں. فرمائیں. اسپیشلی یہ بتایا گیا کہ جیسے ہمارے ہاں بکس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہ گھبرا ڈرے گئے ہوئے تھے، ہاں. گھبرا گئے تھے، پسینہ آ گیا، پھر وہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو وہ حضرت خدیجہ ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. تو ایسا واقعہ کوئی نہیں پیش آیا تھا، وہ مطمئن تھے. وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں اس کے حوالے اس سے. کے قرآن کا جو حوالہ ہے نا وہ مجھے پتہ ہے، ویسے میں بتا دیتا ہوں جو ان کا موقف ہے. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا. جی حضرت موسیٰ کی مثال دیتے ہیں. حضرت موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ ہی واز جسٹ ٹریولنگ. ٹھیک ہے، جب کیونکہ اس زمانے میں آج کے زمانے کا تو ٹریولنگ نہیں تھی کہ آپ رات کو بھی ٹھیک کر ہے، سکتے ہیں، بیرا ٹھیک ہے، میں رک کے آپ رات ساری رات موٹر وے چل رہی ہے، نہیں، ٹھیک ہے. وہ رات کو پڑاؤ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم ذرا ادھر پڑاؤ کرو، وہ مجھے ایک جگہ آگ نظر آ رہی ہے یا کیا، تو میں ذرا کوئی خبر لے آؤں، کوئی انگارہ لے آؤں، کوئی آگ، تاکہ تو جب وہ وہاں گئے، اب پلیز نوٹ فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی اندیش کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک He just went somewhere کہ میں وہ آگ لے آؤں، لوگوں سے ملاؤں، ذرا ٹھیک ہے. خبر لے آؤں. تو جب وہ وہاں پہنچے، ابھی میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے کرنی ہے. جب وہاں وہ پہنچے تو اللہ نے گفتگو کی. ٹھیک ہے. اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. اور he spoke out of a tree کہتے ہیں نا. یہ دیکھیں، یہ قابل غور بات ہے، میں آپ سب سے عرض کر دیتا ہوں، آپ قرآن پڑھیے. حضرت موسیٰ کو جب خدا کی آواز آئی، آپ ذرا اندازہ کیجئے، خدا تعالیٰ بول رہے ہیں، فخر، وہ نہیں گھبرائے. قرآن نے نہیں کہا کہ وہ گھبرا گئے، جسے ٹھیک ہے. کہتے ہیں پنجابی میں ترا نکل گیا. کچھ ٹھیک بھی ہے. نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہی اسپوک، گاڈ اسپوک. اور اللہ نے کہا موسیٰ یہ کیا تمہارے ہاتھ میں؟ انہوں نے فرمایا یہ میرا یہ واکنگ سٹک ہے. کیا ٹھیک ہے. کرتے ہو اس سے؟ میں پتے جھاڑتا ہوں اور میں ٹیک لگاتا ہوں جب وہ بکریاں چر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. آپ نے یہ اپریشیٹ کرنا، یہ نارمل کنورسیشن ہو رہی ہے. اس پر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو ذرا زمین پر ڈالو، ٹھیک ہے. جب زمین پر ڈالا وہ اژدہا بنا. ٹھیک ہے. اس پر موسیٰ الٹے پاؤں ڈر کے بھاگے. ٹھیک. اب پلیز اپریشیٹ کیجئے، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے، وہ نہیں ڈرے. اژدہا دیکھ کر الٹے پاؤں بھاگے، ڈر کے مارے. تو اللہ نے کہا نہیں، اٹھاؤ اس کو، اٹھاؤ. یہ دو نشانیاں، اور ایک ید بیضا کی، یہ ڈالو تو چمکتا ہوا نکلا ید بیضا. یہ اللہ نے کہا یہ دو نشانیاں ہیں، تم رسول ہے تو گو ٹو فرعون. یہ ہوا. اچھا یہ سنیں، ادھر بات ختم نہیں ہوئی. جو کتاب استثناء ہے، ٹھیک. کتاب استثناء تورات کی 5ویں کتاب ہے، جو اصل میں غالباً اصل تورات وہی ہے. باقی جو 5 کتابیں، 5ویں والی استثناء ہے. جو باقی 4 ہیں، پہلی 4 وہ ایسی ہیں جیسے وہ لوگوں نے لکھی ہیں. جیسے ہمارے کیس میں قرآن ہے اور سیاہ ستہ کہتے ہیں کہ جو 6 کتابیں حدیث کی لوگوں نے لکھی. اور اس طرح کی سمجھ لیں ان کی تقسیم. کتاب استثناء میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ابھی بھی وہ آیت ہے کہ میں تجھ مانند تجھ جیسا تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا. یعنی حضور کے بارے میں وہ پروفیسی ہے، جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو کچھ وہ کہے گا وہ میرا نام لے کر کہے گا، اس قسم کی باتیں. یعنی حضور علیہ السلام کی جو لائف ہے وہ حضرت موسیٰ کی لائف سے بہت مماثلت ہے ان کی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ایک اور میں ایک اور بات کرنی ہے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، ان کا کوئی ڈر نہیں لگا، اطمینان سے انہوں نے وہ نبوت کی بات ہوئی، سب کچھ ہو، تو اژدہا بنا تو وہ ڈرے. اچھا اب سورہ نجم پہ آئیے. ٹھیک. سورہ نجم پہ کا کیا موضوع ہے مجھے بتائیے. اللہ تعالیٰ جب کہا نا کہ تمہارا ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ تم تو بھٹکے ہوئے اور کیا کہتے ہیں، بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے ہو. ٹھیک. تو اللہ نے سورہ نجم میں کہا کہ تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، اس نے جبریل کو کھلے افق پر دیکھا ہے. اس کو ہورائزن کہتے ہیں انگلش میں. ہورائزن کہتے ہیں کہ اگر میں کھڑا ہوں نا تو میں نے آسمان کو دیکھنا، میں اس طرح نہیں دیکھوں گا، میں سامنے ہے. یہ ہورائزن اس کو کہتے ہیں. سمجھ آ گئی نا، ڈگنیفائڈ وے، ہورائزن پہ نظر. اللہ کہ اس نے جبریل کو ہورائزن پر دیکھا ہے. ٹھیک.
اور وہ جھکا ہے اس کے پاس، یہ آگے ہے کہ تیر کمان جتنا فاصلہ رہے گی، اور پھر وہ وحی کی جو اس نے وحی کی، پھر اللہ نے کہا ایک بار نہیں دیکھا، دوسری بار بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں جنت المأوا ہے، یہ سارا گفتگو کی ہے۔ تو تمہاری تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بھٹکی، اس نے صحیح چیز دیکھی۔ He was confident. یار یہ قرآن کی شان ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہ یعنی قرآن کی شان ہے، اس کو کوئی سمجھ لے کہ قرآن کتنا سمپل طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ گفتگو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ واقعات ہمارے پاس ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن وہ واقعات قرآن کی روشنی میں پرکھے جائیں گے، قرآن کی بات آگے آنی چاہیے، یہ مزاج بنانا چاہیے۔ اور لیکن وہ باقی وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح یا غلط ہے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کریں اختلاف اختلاف کا ہی تو مسئلہ ہے نا تو سر۔ کریں۔ نہیں دوسرے طریقے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں